السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 ہے، جس کا سبق نمبر 9 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 21ویں پارے کا صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 5 تک یہ 5 صفحات پڑھیں گے۔ سورۃ العنکبوت ہے، جس کی آیت نمبر 45 سے لے کر 69 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ العنکبوت کو مکمل کرنے کے بعد سورۃ الروم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کل 24 آیات کو پڑھیں گے۔ تو سورۃ العنکبوت کا تعارف اس سے پہلے ہی ہو چکا ہے، تو چلیے اللہ کی توفیق سے 21واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ مختلف موضوعات سورۃ العنکبوت کے چل رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة۔ اتلو، تلا یتلو سے فعل امر ہے، اتلو تلاوت کیجئے۔ کس کی تلاوت؟ ما جو، اوحی الیکا وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی جاتی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے۔ دیکھیے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا، پڑھنے سے بھی زیادہ کیا قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو نماز کے قائم کرنے اور نماز کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے نماز کا پڑھنا وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، بس مسجد میں گئے، رکعات کی تعداد پوری ہوئی اور باہر نکلا، یہ ہے نماز کا پڑھنا۔ قائم کرنا، اس کا تعلق انسان کے خشوع خضوع یعنی ظاہری چیزوں کے ساتھ بھی ہے اور باطنی چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ نماز میں اخلاص کتنا تھا، خشوع خضوع کتنا تھا، یہ ساری چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، نماز کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے، اور نماز کا تعلق ایسے امور کے ساتھ بھی ہے جو دکھائی دیتے ہیں۔ نماز، اور یاد رکھیے نہ نظر آنے والی چیزیں، خشوع خضوع اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، ظاہری چیزیں اتنی اچھی ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے غالباً، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کے اندر بہت زیادہ حرکت کر رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب نمازیں ایسی ہوں گی، نمازوں کا قیام ہوگا، تو پھر اس کا سبب کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر، فحاشی سے اور برائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برائی اور فحاشی سے نہیں رک سکتے۔ تو جواب بڑا سمپل ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز قائم نہیں کرتے۔ اگر آپ نماز قائم کریں باطنی طور پر، ظاہری طور پر، تو آپ کی یہ نماز آپ کو برائیوں سے، فحاشی کے کاموں سے روکنے والی بن جائے گی۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں نماز کو اللہ کا ذکر کہا گیا، تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اور دوسرے کا فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ اب آپ کے علم میں سورۃ العنکبوت کے تعارف میں بھی بتایا گیا تھا کہ آیت نمبر 46 سے یہ شروع ہوگا کہ اہل کتاب سے بحث مباحثہ کرنے کے کیا طریقے ہیں، اہل کتاب سے بحث مباحثہ کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا، جَادَلَ يُجَادِلُوا، حَاسَبَ يُحَاسِبُ سے فعل امر ہے، نہیں ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ مجادلہ کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا مگر، باللتی، اس سے جو، ہیا وہ، احسن زیادہ اچھا ہے۔ اہل کتاب سے اس طریقے سے مباحثہ کرو، مجادلہ کرو، بحث مباحثہ کرو جو اچھا ہے، جو اچھا ہے۔ احسن اور اکبر پیچھے گزرا، دونوں ہی کیا ہیں؟ اسم تفضیل ہیں۔ ہاں،
بڑے احسن طریقے سے کرنا ہے، لیکن اہل کتاب میں سے کچھ ظالم ہیں ان کے ساتھ نہیں. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، منہم، ان میں سے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ظلم کیا ان کے سوا باقی جو اہل کتاب ہے ان سے اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرو. اب یہاں ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کا مطلب یہ کہ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو تم پھر نرمی نہ دکھاؤ. وہ زیادتی کرتے ہیں اور تم پھر نرمی نہ دکھاؤ. اور بعض نے مراد اس سے جو محاربین ہیں، مطلب جو مسلمانوں سے جنگ کرنے والے کفار ہیں، ان سے وہ مراد لیا ہے. وَقُولُوا، اور تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر جو، انزل الینا، ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وانزل الیکم، اور تمہاری طرف نازل کیا گیا. دونوں فعل مجہول ہے، انزل انزل. وَإِلَٰهُنَا، اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں. تو چونکہ اہل کتاب بھی آسمانی نازل شدہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو تم ان کو ایسی چیزیں بتاؤ جو تمہاری ان کے درمیان یکجا ہیں. اس طریقے سے تم نے ان سے بحث مباحثہ کرنا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. فالذین آتیناہم الکتاب، پس وہ لوگ جنہیں، آتینا ہم نے دی انہیں، الکتاب کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن ہؤلاء، اور انہی میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، من یؤمن بہ، جو اس پر بھی ایمان لاتا ہے. اللہ اکبر. اہل کتاب میں سے بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے تھے اور اس کتاب پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر. اور آپ کے علم میں یہ مضمون اس سے پہلے بھی گزرا تھا. اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور حضرت عدی ہیں اور دیگر صحابہ ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر. ہماری آیات کا انکار کافر ہی کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. آیت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع آیت کا یہ ہے کہ وہی مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ آیات اور یہ ساری چیزیں، یہ صورتیں، یہ کتاب اپنے پاس سے گڑھ لی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور نہیں تھے آپ تلاوت کرتے، پاس کنٹینیوز ہے، ماضی استمراری، آپ نہیں تھے تلاوت کرتے، من قبلہ، اس سے پہلے، من کتابن، کوئی بھی کتاب. دیکھیں اس سب نکرہ سے پہلے من آیا، کوئی بھی کتاب آپ اس سے پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھتے تھے. خطّ یخطُّ، عربی زبان میں خط بھی اسی سے ہے. خط، آپ کا خط بہت اچھا ہے، تو یہی فعل ہے خطّ یخطُّ، ہینڈ رائٹنگ. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. دیکھیں اگر یہ دو باتیں ہوتی نا، یعنی آپ پہلے سے کوئی کتاب پڑھتے ہوتے یا پھر آپ کچھ لکھتے ہوتے اپنے ہاتھ سے، اذن، تب، لرتاب المبطلون، جو اس کو باطل کہنے والے ہیں، یعنی یہ جو مبطلون ہیں یہ شک کرتے. لرتاب، ارتاب یرتابو ہے، دیکھیں یہ وہی ریب سے ہے، لا ریب فی، جہاں سے سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوئی تھی. ہاں اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ لوگ شک کرتے. پھر اللہ نے بتلایا بلکہ ہوا آیاتن، یہ تو کتاب جو ہے، ہوا یعنی وہ کتاب، آیاتن، آیات ہیں، بیناتن، بڑی واضح. کہاں پر ہیں یہ آیات؟ فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں. صدر ان کی جمع صدور، کن لوگوں کے؟ اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا. اوتو فعل مجہول ہے، پیسے واحد، جن کو علم دیا گیا ان کے سینوں کے اندر یہ آیات ہیں. تو یہاں قرآن مجید جو سینہ بسینہ چلتا آ رہا تھا، یا قرآن مجید کے اولین دور کی جو صورت ہے، صحابہ کرام جس کو اپنے سینوں میں جگہ دیے ہوئے تھے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا الظَّالِمُونَ، مگر ظالم. ہماری آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں.
اب ایک اور اعتراض جو پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیت، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی آیات، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، آیات تو بس اللہ کے پاس ہیں۔ یہاں آیات سے مراد نشانی ہے کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، تو یہ جو نشانی یا معجزات ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ کسی بھی معجزے یا نشانی کو لانا کسی نبی اور رسول کے اپنے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ رسول یہ نہیں ہے کہ جب وہ چاہیں وہ معجزہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، بلکہ وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہی کرتے ہیں کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انما انا، میں تو بس کیا ہوں، نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا، اس کا اپوزٹ بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، مبین واضح کھلم کھلا۔ اولم یکفیہم، کیا نہیں کافی ہوا ان کے لیے، اولم یکفی، کیا نہیں کافی ہوا، ہم ان کے لیے، کیا، انا انزلنا، یہ کہ ہم نے نازل کیا، علیکا تجھ پر، الکتابہ کتاب، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمتن، البتہ رحمت ہے، وذکرى، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ، کافی ہے اللہ، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، شہیدہ، گواہ۔ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ فعل ہے کفا یکفی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیا انجام ہے ان کا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں خسارے سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، کہ یہ کفار نہ دنیا کے اندر فلاح پانے والے ہیں نہ آخرت کے اندر، دنیا میں بھی یہ خسارہ پانے والے اور آخرت میں بھی یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ جہاں مجادلے کا، بحث مباحثے کا ذکر ہے، تو دین اسلام نے کس قدر واضح ایک ہدایت ہمارے سامنے چھوڑی کہ کیسے ان کے ساتھ ہم نے بحث مباحثہ کرنا ہے، اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ کسی بھی چیز کی طرف نہیں آتے تو پھر قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ تو یہ تھا جی قرآن مجید کا صفحہ نمبر 402۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 403 کی طرف۔ 21واں پارہ ہے جس کا پیج نمبر 2 ہے، اور جس میں آیات 53 سے لے کر 63 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف موضوعات اور اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، جس کے اندر کفار کا مزید ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب میں جلدی کیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں ہم سے وہ کیوں نہیں آ رہا، آپ اس عذاب کو لائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی کرتے ہیں عذاب میں، کا آپ سے، یعنی آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب۔ چیپٹر استعجل یستعجل استغفر یستغفر کے وزن پر، وہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، اجل مسمى، مقرر وقت، اجل وقت مسمى مقرر، اور اگر مقرر وقت نہ ہوتا، لجاءہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب آ جاتا، لجاءہم، البتہ آ جاتا ان کے پاس، العذاب، عذاب، ولیأتینہم، اور البتہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، اچانک اللہ کا عذاب ان پر آ پہنچے گا، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور
نہیں رکھتے ہوں گے. بولیے اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. اب مزید تاکید یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں آپ سے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، البتہ وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو. اور بے شک جو جہنم ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یوم یغشاہم العذاب، یوم جس دن، یغشا ڈانپ لے گا، ہم انہیں، العذاب عذاب جس دن انہیں عذاب ڈانپ لے گا، من فوقہم ان کے اوپر سے. یعنی عذاب کی صورتیں دیکھیں، جو عذاب انہیں ڈانپے گا، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے قدموں کے نیچے سے. وَيَقُولُ اور وہ کہے گا، ذوقوا چکھو، ما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے. پاس کنٹینیوز ہے، کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، آج اس کو چکھو. اللہ اکبر. اوپر نیچے سے عذاب. یہ قرآن مجید کے اندر خوشخبریاں بھی ہیں اہل ایمان کے لیے، اور قرآن مجید کے اندر جو نافرمان ہیں ان کے لیے وعید اور ڈراوا بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈراوا ہے اہل کفر کے لیے کہ تم جس عذاب میں جلدی کرتے ہو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اجل مسمی، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بغتتن، بغتتن کا مطلب کیا کیا جی ہم نے، اچانک ہوگا. اچانک جو چیز انسان پر مسلط ہو جائے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور سمجھ نہیں رکھتے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دین اسلام سے جڑی ایک عظیم دین اسلام سے جڑی چیز، ایک عظیم واقعہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے. تو جن آیات کے اندر ہجرت کی طرف اشارہ ہے، انہی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کو یہ بتا دیا گیا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، عبادی، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ پس خاص میری ہی عبادت کرو. آپ کو پتہ ہے وہ جو سورۃ الفاتحہ میں نا ایاکا، یہ اسی سے ہے، ایایا، خاص میری ہی. وہاں پر کیا ہے، ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہاں پر ایایا، خاص میری ہی، فاعبدونی، نون کے نیچے زیر ہے، مطلب یا بھی تھی، پس میری ہی عبادت کرو. اللہ اکبر. تو میری زمین بڑی وسیع ہے. اس آیت کریمہ میں کس طرف اشارہ ہے؟ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. اگر تمہیں کفار کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو ذرا آپ غور کیجئے، یعنی قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے. ایک انہیں دنیاوی حل بتایا گیا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے انہیں قیامت کے دن اللہ کی جنتوں کے بارے میں بتایا گیا. تو یاد رکھیے یہ مومن دونوں طرح کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے اور اللہ پر توکل بھی کرتا ہے، اللہ سے اس کی جنتوں کی امید بھی رکھتا ہے. دنیاوی سبب کیا ہے کہ ہجرت کر جو مکہ سے مدینہ، ہجرت کی طرف اشارہ آ گیا. ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے. یہاں اگر گزر بسر تنگ ہو رہا ہے مکہ میں ظلم و ستم کی وجہ سے، تو میری زمین بڑی وسیع ہے. ساتھ ہی بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تم یہاں ہو، وہاں ہو، کسی جگہ پر ہو، موت تو آ جانی ہے. ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. فعل مجہول ہے پیسو وائز، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا یا تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ اصل چیز ہے کہ جو مرضی کریں لوٹ کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں، من الجنتی، جنت میں سے. کیسی جگہ ہوگی وہ؟ غرفا، غرفت ان کی جمع غرفا، بلند کمرے، بالا خانے. جنت میں ہم انہیں بالا خانے دیں گے.
بالا خانوں میں انہیں ٹھہرائیں گے، جگہ دیں گے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اور تاکید بھی ہے، فعل مضارع کے شروع میں لام ہے اور آخر میں نون تاکید ہے کہ ضرور ضرور ہم انہیں جنت میں ٹھہرائیں گے۔ اچھا وہ بالا خانے کیسے ہوں گے، وہ غرف کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، نعمہ کتنا اچھا ہے، کتنا ہی اچھا ہے، اجر العاملین، اللہ اکبر، عمل کرنے والوں کا بدلہ، دنیا میں جو عمل کرنے والے ہیں ان کا بدلہ کتنا اچھا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر توکل رکھتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے اور انہوں نے صبر کیا، یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں ہم ہر حال میں جنتوں میں ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر، صبر اور اللہ پر توکل۔ تو دیکھیں نا، ہجرت کا بیان ہے، ساتھ جنت کی ترغیب ہے۔ یہ ہجرت کوئی کیا آسان عبادت تھی؟ اللہ اکبر، مال و دولت، گھر بار، اہل و عیال، سب کو چھوڑنا۔ جو لوگ اس وقت پردیس میں خوشی یا ناخوشی اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ اپنوں سے، اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے، اپنی زمین سے دوری کا جو کرب ہے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو ہجرت کا بیان آیا، ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا ذکر آ گیا، اللہ کی طرف سے موت کا ذکر کر دیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کی حقیقت بتا دی گئی، اللہ کی طرف لوٹنا، قیامت کے دن عقیدہ آخرت بتا دیا گیا، ثم الینا ترجعون، اور جنت کے ساتھ ترغیب دے دی گئی، جنت کے ساتھ ترغیب دے دی گئی۔ تو میرے اور آپ کے لیے جب دنیا کا کوئی عمل مشکل ہو جائے، کوئی برائی کو ترک کرنا مشکل ہو جائے، کوئی نیکی کرنا مشکل ہو جائے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی جنتوں کے بارے میں سوچیں، اللہ کی جنتوں کے بارے میں پڑھیں۔ یہ جو ترغیب کا باب ہے، فضائل کا باب ہے، یہ پڑھیں تو عمل کرنا انسان کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نعم اجر العاملین، نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ اکبر، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی ایسے چوپاہے ہیں، دابہ ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی پھرتی ہے، اسم فاعل ہے دابہ، دبہ یدبو سے دابہ، کتنے ہی، کأین پہلے آیا تھا کأین من قریۃ، کتنی ہی ایسی بستیاں، کأین من دابۃ، کتنے ہی ایسے زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، لا تحمل رزقہا، جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، لا تحمل مؤنث ہے کہ دابہ کی وجہ سے نہیں اٹھاتے رزقہا، اپنا رزق، تو انہیں پھر کون رزق دیتا ہے؟ وہ تو اپنا رزق ساتھ ساتھ نہیں اٹھا کے رکھتے۔ یہ چوپاہے، یہ چرند پرند جانور، حتیٰ کہ انسان بھی کیا اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھا کے پھرتے ہیں کہ انہیں پتا ہو کل یہ کھائیں گے، پرسوں یہ رزق ہے؟ اور رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، رزق اللہ کی عطا کا نام ہے، کھانا پینا تو رزق کی ایک صورت ہے۔ فرمایا اللہ یرزقھا، اللہ ہی اسے رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، اللہ اس دابہ کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو بڑی غور سے آپ نے دیکھنا ہے، خاص کر آیت نمبر 61۔ اس آیت کے اندر وہی بیان ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ رب العالمین ہے، وہ اس چیز کے قائل تھے، لیکن جب عبادت کی باری آتی تو کہتے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے، جب یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، جو مضمون پہلے کئی مرتبہ گزر بھی چکا ہے۔ وہ کہتے تھے ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یقربون الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے مزید قریب کر دیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، سألتا آپ سوال کریں، ہم ان سے، کیا سوال ہے جی؟ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے زمینوں اور آسمان کو، یا آسمانوں اور زمین کو، وسخر الشمس، اور مسخر کیا ہے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، چار نشانیوں کے بارے میں ان سے پوچھیں۔
آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقول فعل مضارع، شروع میں لام، آخر میں نون تاکید کا، اصل میں تھا یقولون، جمع ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّا، پس کہاں؟ دیکھیے یہ انا ہے، یہ انا نہیں ہے، انا ہوتا تو وہ تاکید کے لیے ہوتا یا کے معنی میں ہوتا، لیکن یہ کیا ہے؟ انا۔ فَأَنَّا، پس کہاں، یؤفکون، وہ بہکائے جاتے ہیں۔ یؤفکون فعل مجہول ہے، پیسو وائز، کہاں بہکائے جاتے ہیں، یعنی کہاں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں پھر۔ مطلب جب اللہ کو رب مان رہے ہیں تو پھر عبادت کرنے میں کیوں دائیں بائیں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ عبادت بھی انہیں اللہ کی کرنی چاہیے۔ کون اللہ؟ اللہ یبسط الرزق، وہ اللہ جو رزق کو پھیلاتا ہے، بسط، پھیلانا، کس کے لیے؟ لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اس کو تنگ کرتا ہے۔ قادر یقدر کا مطلب تنگ کرنا، لا اس کے لیے، اس بندے کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، یبسط، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تو پہلا سوال تھا ان سے، اور پھر اللہ نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ اور کیونکہ مشرکین مکہ اس چیز کے قائل تھے کہ انہیں پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، عبادت غیروں کی کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ جو رب العالمین ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے، عبادت کی باری آتی ہے تو دائیں بائیں بہکائے رکھتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ مکی صورتیں ہیں، اور یاد رکھیے مکی صورتوں میں عقائد، ایمانیات، عقیدہ توحید بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء، کس نے نازل کیا آسمان سے، ماءً، پانی، کس نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس اس نے زندہ کیا، بِهِ، اس پانی سے، الْأَرْضَ، زمین کو۔ احیا یحیی، اسلم یسلم سے کمزور ہے، احیا، اس نے زندہ کیا، بھی، اس پانی کے ساتھ، الارض، زمین کو، من بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، زمین کی موت کے بعد کس نے زمین کو زندہ کیا اور کس نے آسمان سے پانی کو اتارا؟ تو جواب کیا دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ یہ جو شرک کی گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 404 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 3 ہے، جس پیج پر آیات 64 سے لے کر 69 تک سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں، اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک سورۃ الروم کی آیات ہیں۔ اسی پیج پر ہم سورۃ الروم کو بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا، مگر، لہو و لعب، کھیل تماشا، لہو و لعب، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، حیوان حیات سے ہے، حیات سے، جیسے پیچھے احیا فعل گزرا، ٹھیک ہے جی، حیوان اسم کی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، البتہ وہ ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا تو وہ آخرت کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس کو جانتے، کاش کہ وہ اس چیز کو جانتے۔ اب مشرکین مکہ کا ایک اور رویہ بیان کیا جانے والا ہے۔ ایک تو یہ رویہ تھا کہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے کہ وہ رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا ہے، الوہیت کے قائل نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے میں وہ خالص نہیں تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ اب ان کا ایک اور رویہ ہے، وہ رویہ یہ ہے
کہ جب شدید مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اکثر مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھنے کے آتا ہے، یہ نہیں کہ شدید پریشانی میں ہوں گے تو اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں گے، خوشی کا موقع آئے گا تو اللہ سے دور بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مشرکین مکہ کا رویہ آیت نمبر 65 فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا، پس جب وہ سوار ہوتے ہیں، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی کہتے ہیں دین بس ایک اللہ کا ہے، خالص ہو کر اس کو پکارتے ہیں۔ دین سے مراد عبادت بھی ہے، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی وہ دعا ایک اللہ سے کرتے ہیں خالص ہو کر۔ کیا ہوتا ہے جی، جب کشتی سے وہ کشتی بور سے نکل آئی، وہ اس مصیبت سے نجات پا گئے، فلما پس جب نجا وہ اللہ نجات دیتا ہے، ہم انہیں الی البر خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون تب وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر، دیگر تفسیر کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ ابو جہل جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت اکرمہ، جب فتح مکہ ہوا تو یہ بھاگ کر حبشہ کی طرف جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بون میں پھنس گئی، سارے مشرک کہنے لگے کہ اب تمہیں ایک اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جو اللہ پانی میں بچانے والا ہے وہ خشکی میں کیوں نہیں بچا سکتا، تو خشکی میں ہم کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کی دعوت سچی دعوت ہے۔ دل ہی دل میں ارادہ کیا اللہ نجات دے تو ضرور اسلام قبول کروں گا۔ اللہ نے نجات دی، کشتی کنارے تک پہنچتی ہے، ساحل تک پہنچتی ہے، آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہی وہ عقیدہ مشرکین مکہ کا اس آیت میں بیان ہوا، لیکفروا تاکہ وہ انکار کر دیں کس چیز کا، بما آتینا جو ہم نے دیا ہم انہیں، جو ہم نے انہیں دیا اس کا وہ انکار کر دیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ بس دنیاوی مال سے فائدہ اٹھائیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کر دیں، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ بس دنیا کی زندگی میں موج مستی کی اور چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے، سوف ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ دیکھیے سورت کلوز ہونے جا رہی ہے، سورت العنکبوت کا اختتام ہے۔ اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا حرما یہ کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو، مکہ مکرمہ کو، آمیناً امن والی جگہ، یعنی کیا یہ نشانی ان کے لیے کم ہے کہ اللہ نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا، امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ فعل مجہول ہے پیسیو وائز، تخطف یتخطف، تدبر یتدبر کے وزن پر فعل مجہول ہے، یتخطف اچک لیا جاتا ہے، الناس لوگوں کو، من حولہم ان کے دائیں بائیں سے، ان کے دائیں بائیں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون تو کیا وہ باطل اس شرک پر ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا یکفرون کفر کرتے ہیں؟ کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت، دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا ایک اللہ کی طرف بلانا، ان اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ کے علم ہے کہ مشرکین مکہ کو سارے عرب کے اندر لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حرم کو ہم نے امن والا بنایا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تم امن و امان کے ساتھ رہتے ہو، حالانکہ دیگر قبائل کے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، کبھی ڈاکہ زنی، کبھی چوری، کبھی دیگر جرائم کے لیے، اور لوگ تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہ۔ فرمایا ومن اظلم اور کون ہے اس سے بڑا ظالم، کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ تو یاد رکھیے یہ اصل میں سوال نہیں ہے، یہ اصل میں سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں مذمت ہے۔ کون ہے اس سے بڑا ظالم؟
ممن افترا، اس سے جو، من سے، من جو، افترا جھوٹ باندھتا ہے، علی اللہ اللہ پر، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، پہلی چیز۔ نمبر دو، او کذب بالحق، یا وہ حق بات کو جھٹلاتا ہے، لما جاءہ جب وہ اس کے پاس آ جائے، جب وہ حق بات اس کے پاس آ جائے تو اس کی تکذیب کر دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوا ٹھکانہ، للکافرین کافروں کا۔ تو دیکھیں دو ہی سوالات ہیں اور اصل میں دونوں ہی مذمتیں ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جو حق بات کو جھٹلا دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو دونوں کا جواب نام ہے، ہاں وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے، اور ہاں جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک گھنٹہ بھی کی جائے تو شاید اس کا حق نہ ادا ہو سکے۔ 69 والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، جاہدو کوشش کی، جہاد سے ہے جاہدہ یجاہدو، لفظی مطلب کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، جن لوگوں نے کوشش کی، فینا ہم میں، کیا مطلب جی ہم میں، ہمارے بارے میں جنہوں نے کوشش کی، لنہدینہم، البتہ ہم ضرور انہیں راستہ دکھائیں گے، ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے، کس کی؟ سبلنا، اپنے راستوں کی۔ سبیل ان کی جمع ہے سبل، سبیل ان کی جمع سبل۔ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں کیا کی، ہمارے بارے میں انہوں نے کوشش کی، ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے، ہم انہیں ضرور اپنی طرف راستے دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ایک صفت کہ اللہ رب العزت نیکی کی قدر کرنے والا ہے، شاکرن، شاکرن، وہ اللہ شاکر ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، نیکی کو پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو کوشش کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم انہیں راستے بھی دکھائیں گے، ہم انہیں راستے بھی دکھائیں گے۔ چاہے ان کا تعلق عقائد ہے، انسان کے اپنے اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، جو بہتر ہونے کی کوشش کرے گا، ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، ہم اسے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بولیے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اہل ایمان پر جب مختلف امور خلط ملط ہو رہے ہوں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کیا کرنا ہے زندگی میں یہ وہ، تو وہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ بھی واضح کرے گا۔ یہ اللہ کے ذمے ہے، آپ کوشش کریں اور اگلی چیز اللہ کے ذمے چھوڑ دیجئے، لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری سورۃ العنکبوت مکمل ہوئی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سورۃ الروم، یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 60 ہے، اور آیت نمبر 2 کی مناسبت سے اس صورت کا نام روم رکھا گیا، سورۃ الروم رکھا گیا۔ اس صورت کے موضوعات کے اندر شروع کی 7 آیات میں مومنوں سے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر 32 تک میں اللہ کی مختلف نشانیوں کا ذکر ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ان میں غور و فکر کا تذکرہ ہے۔ ہم آج انشاءاللہ اس صورت کی پہلی 24 آیات کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 42 تک میں مختلف موضوعات ہیں۔ خوشی اور غمی میں لوگوں کی حالت کیا ہے، سرا یا ضرا میں حقوق کی ادائیگی پر زور ہے، سود کی مذمت ہے، اسے منع کیا گیا، اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ آیت نمبر 43 سے 60 تک کے موضوعات میں دین کی اتباع کا حکم ہے، مجرموں کا انجام ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، کفار کا کیا رویہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ کیونکہ مکی صورتوں کے موضوعات کے اندر جہاں عقائد اور اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر اور استقامت کی تلقین بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ غلبت الروم، غلبت الروم، فعل مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، غلبت
الروم، روم کو غلبہ دے دیا گیا، روم کو غلبہ دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب روم کو غلبہ دے دیا گیا؟ آیات کی تفسیر سمجھیے، بیک گراؤنڈ یہ ہے، اب دیکھیں مکہ کے اندر دو گروہ ہیں، ایک مشرکین ہے، ایک اہل ایمان ہے۔ اس دور کی جو دو سپر پاورز تھیں، دو بڑی قوتیں تھیں، وہ ایران فارس کی قوت تھی، جو ایران فارس کی قوت، اور دوسری قوت تھی روم۔ اب جو ایرانی تھے فارس، یہ آگ کے پجاری تھے، یہ مجوسی تھے، مشرکین تھے، اور جو رومی تھے یہ نصارہ تھے، یہ اہل کتاب تھے، یہ اللہ رب العزت پر، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے، چاہے ان کے اعمال میں بھی شرک تھا، حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے، لیکن اللہ پر بھی ایمان تھا اور کتابوں پر ایمان تھا، کتابوں کے نازل کرنے پر ایمان تھا۔ اب ہوتا یہ کہ جب بھی روم اور ایران کی آپس کی جنگیں ہوتی تو مکہ کے اندر جو دو گروہ تھے ان میں سے مشرکین کی ہمدردیاں، چیٹ کے اندر بتائیے مشرکین کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ایران کے ساتھ یا روم کے ساتھ؟ اور اہل ایمان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے مشرکین کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ ان کی طرح کے مشرکین تھے، آگ کے پجاری، اور اہل ایمان کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ بولیے، وہ اہل کتاب تھے۔ اب ہوا یہ کہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں فارس روم پر غالب آ گئے۔ اب جب فارس غالب آ گئے تو مکہ کے اندر مشرکوں نے خوشیاں منائیں، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے بھی انہوں نے خوشیاں منائیں کہ جو مشرکین ہیں، جو فارس کے لوگ ہیں، ایرانی ہیں، وہ روم پر غالب آ گئے۔ اس موقع پر یہ آیات، سورۃ الروم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ روم غالب آ گیا۔ حالانکہ اس وقت تو روم غالب نہیں آیا تھا، مطلب آنے والے دنوں کی بات ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا لیکن اتنی تاکید سے یہ بات ہے، اس کا غالب آنا اتنا یقینی ہے کہ فعل ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا، گویا کہ آ گیا غالب۔ حالانکہ ظاہری اسباب کچھ اور کہہ رہے تھے، روم مغلوب اور کمزور تھے، فارس طاقتور تھے، ان کا پلڑا بھاری تھا، لیکن مسلمانوں کو اس سورت کے نزول سے اتنا یقین ہو گیا کہ رومی ضرور غالب آئیں گے کیونکہ قرآن مجید میں آیات نازل ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ اس وقت شرط لگانا یہ حرام نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل سے شرط لگا لی، پہلے 5 سال کے عرصے کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے 10 سال کے عرصے کی شرط لگا لی کہ 10 سال کے اندر اندر جو رومی ہیں وہ دوبارہ غالب آئیں گے، کیونکہ انہیں یقین تھا ان آیات کی روشنی میں۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، چیپٹر ہے دنا یدنو، دعا یدعو کے وزن پر، دنا یدنو اس سے اسم تفضیل ہے ادنا، جس کی مونس آتی ہے دنیا۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے غلبے کے بعد، سیغلبون، ان قریب غالب آئیں گے، وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ کتنا ان قریب؟ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ عربی زبان میں بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک کے لیے، مطلب 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 6 بھی ہو سکتا ہے، 7 بھی، 8 بھی، 9۔ 3 سے لے کر 9 تک کے جو اعداد ہیں ان کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بضع۔ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، مطلب 3 سے 9 کے درمیان۔ للہ الامر، اور امر معاملہ حکم اللہ کا ہے، من قبل اس سے پہلے، ومن بعد اس کے بعد، ان کے غلبے یا مغلوبیت سے پہلے اور بعد معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، معاملہ اللہ کا ہی ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، جس دن روم غالب آئے گا، اس دن یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے، وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر کی فتح نصیب کی تھی تو اللہ رب العزت نے روم کو فارس پر بھی غلبہ عطا کر دیا تھا۔
تو مسلمانوں کو یہ دگنی خوشی ملی، ایک خوشی اپنی بدر کے اندر فتح کی، اور دوسری خوشی اہل کتاب روم کی مشرکین فارس ایران پر غالب آنے کی۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 405 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 4 ہے، جس میں آیات 6 سے لے کر 15 تک کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ روم غالب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، لا يعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ کیوں علم نہیں رکھتے؟ کیونکہ ان کے نزدیک یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ظاہر، یہ جو ظاہری دنیا کی زندگی ہے، یہ 2 دن کی چہل پہل آنا جانا، بس وہ ان کے نزدیک یہ دنیا ہے، یہ کل کائنات ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت سے ہم غافلون، 2 مرتبہ تاکید ہم آیا، وہ آخرت سے کیا ہے؟ غافل ہیں۔ بولیے وہ آخرت سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ شروع ہونے جا رہا ہے آیت نمبر 8 سے، جیسا کہ اس سورت کے تعارف میں بھی بتایا گیا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا، تفکر کیا، تفکرا یتفکروا، کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقرر وقت کے لیے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، حق اور اجل۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں، مطلب عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، لوگوں میں سے بہت سے لوگ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں۔ تو دیکھ لیجئے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر اللہ کی ایک نشانیاں، انسان کی پیدائش، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کو پیدا کرنا، اللہ کی نشانیاں اور عقیدہ آخرت، دونوں چیزیں ایک ہی آیت کریمہ میں کس خوبصورتی کے ساتھ جمع کر دی گئی۔ مزید اللہ کی نشانیاں، اولم یسیروا فی الارض، سارا یسیرو، سیر کرنا مطلب چلنا پھرنا، اولم یسیرو، کیا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم، وہ ان سے سخت تھے، قوتاً، قوت میں۔ کیا مشرکین مکہ نے ان کو نہیں دیکھا جو ان سے پہلے تھے؟ کیا انہوں نے مدائن صالح کے پاس سے نہیں گزرے؟ کیا انہوں نے یمن کے اندر جاتے ہیں وہاں پر دیگر اقوام عالم کی حالت نہیں دیکھی؟ اللہ اکبر، وہ کیسے تھے؟ وہ کانوا اشد منہم، شدہ یا شدو سے اسم تفضیل ہے، اشد منہم قوہ، قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے، زیادہ تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، انہوں نے زمین کو، کیا کہتے ہیں جی، وہ اردو کا ایک لفظ ہے، انہوں نے زمین میں وہ حل وغیرہ بھی، اصل میں آثار کا مطلب ہوتا ہے زمین کو، میں آپ کو اب دیکھیں قرآن مجید کی وہ ہے نا، قرآن مجید کی یعنی بالضبط ترجمہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ایگزیکٹ قرآن مجید کا ترجمہ ہونا ممکن نہیں ہے، ہاں مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے، ہاں جوتنا، سہیل صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا، جوتنے کا لفظ ہے ماشاءاللہ۔ وہ جو جانوروں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے نا، اب وہ دیکھیں جہاں سے ہل چلتا ہے تو زمین کو پھاڑا جاتا ہے، ایسے ہی ہل چل رہا ہے تو بولے زمین کیا ہے، وہ جو زمین کا پھٹنا ہے ہل کے لیے اور اس میں دانے کا دبانا، اس عمل کو کہتے ہیں ایثارا، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اسی سے ہے، اثارا یثیرو، اثارا یثیرو، اس زمین کا ایسے پھٹنا، اور اسی سے اگر کوئی غصے سے پھٹ پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، اہل مکہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ زمین میں ہل چلانا کس کا نام ہے، انہوں نے تو زمینوں کو جوتا بھی تھا،
وہ تو زمینوں میں ہل اور کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، زمینوں کو آباد کیا تھا، اکثر زیادہ، مما عمروہا جو انہوں نے آباد کیا ہے۔ ان مشرکین مکہ سے زیادہ انہوں نے زمینوں پر آباد محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ، آئی ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیاں لے کر ان کے رسول ان کے پاس آئے۔ فما کان اللہ، نہیں تھا اللہ، لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرتا، اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے۔ تو بتائیے آیت نمبر 9 میں اللہ کی حمد بیان ہوئی ہے یا اللہ کی تسبیح بیان ہوئی ہے؟ فما کان اللہ لیظلمہم، یہ حمد ہے، یہ تسبیح ہے۔ اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تو اپنی جانوں پر خود ہی کیا کرنے والے تھے جی؟ وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر عاقبت ہے، انجام ہے، عاقبہ کا مطلب انجام ہوتا ہے، پھر انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اساءوا السوء، جن لوگوں نے برائی کی، جن لوگوں نے برے انجام کیے، ان کا انجام ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا سوء، یہ اسوا کی مؤنث ہے، اسوا اسم تفضیل ہے اور اس کی مؤنث سوء، جیسے احسن کی مؤنث حسنہ، احسن کی مؤنث حسنہ، اور اکبر کی مؤنث کبرا، اصغر کی مؤنث صغرا، تو اسوا زیادہ برا اور اس کی مؤنث سوء۔ ان کے اعمال بہت برے تھے۔ کیا اعمال برے تھے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، پاسٹ کنٹینیوز ہے، ماضی استمراری ہے، کہ وہ ان کا استہزاء، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ جی ماشاءاللہ یونس صاحب ہیں، سہیل احمد غازی صاحب ہیں جن کا جواب درست ہے، شیراز کنڈی صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی جواب درست ہے۔ تو یہ اللہ کی تسبیح بیان ہوئی ہے، حمد نہیں بیان ہوئی، کیونکہ یاد رکھیے لیول 1 میں آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں، آپ بھول گئے، الحمدللہ رب العالمین میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، ایک اللہ کی حمد، ایک تسبیح۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ سے نقائص کو دور کرنا، ظلم کرنا ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، آپ اس عیب کی اللہ سے نفی کرتے ہیں کہ وہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور حمد کیا ہے؟ اللہ کے لیے خوبیوں کو ثابت کرنا، اس بات، اللہ کی تعریف، مطلب آپ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، سمیع علیم ہے، یہ اللہ کی حمد ہے۔ اور فما کان اللہ لیظلمہم، یہ بولے کیا ہے اللہ کی، یہ اللہ کی تسبیح ہے کہ اللہ سے نقص کو یا کمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا اللہ یبدأ الخلق، اللہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، خلق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فعل مجہول ہے، پیسو وائز ترجعون، وہ اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، دنیاوی زندگی سے مراد وہ ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، قیامت کے دن کی زندگی ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر قیامت کے دن صرف زندہ نہیں کرے گا بلکہ اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ بولیے اس دن مجرم کیا ہوں گے؟ مایوس ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ جو عربی کا لفظ ہے نا ابلاس، ابلس یبلسو، ابلاس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز پر آپ کسی کے مد مقابل نہیں ٹھہر سکتے، یا باطل حق کے مد مقابل نہیں ٹھہر سکتا، اور اپنی ناکامی پر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ابلس یبلسو۔ تو اس دن مجرم مایوس ہو جائیں گے، تھک ہار کر مایوس ہو جائیں گے، مطلب ان کا کوئی ہیلا بہانا، کوئی ان کے یہ دنیا کے معبودان باطلہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ مایوس ہو جائیں گے تھک ہار کر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ،
اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے، شریک ان کی جمع شرکا، ان کے شریکوں میں سے نہیں ہوگا ان کے لیے شفعاء سفارش کرنے والا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ بلکہ وہ تو اپنے شرکا کا کفر کرنے والے ہوں گے، وَكَانُوا اور وہ ہوں گے کیا بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شرکا کا، شریکوں کے، کافرین کفر، دنیا میں جیسے اللہ کا کفر کرتے ہیں قیامت کے دن اپنے معبودان باطلہ کا ایسے کفر کر دیں گے۔ مزید قیامت کے احوال ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اس دن الگ الگ ہو جائیں گے، مطلب لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، یہ اہل ایمان ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ یہود ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ مجوسی ہیں، اور بعض نے اس کی دیگر تفسیریں بھی کی، تو لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ تو وہ تو ہوں گے روضہ میں، روضہ باغ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، وہ تو باغ میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، یحبرون خوش و خرم، خوشی عطا کیے جائیں گے، سعادت عطا کیے جائیں گے، فعل مجہول ہے پیسے ہوا یحبرون، وہ اللہ کی جنتوں میں، وہ باغات میں ہوں گے، روضہ میں ہوں گے، اور وہ خوشی عطا کیے جائیں گے۔ اور اسی سے ریاض الجنہ بھی ہے، مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر جو ریاض الجنہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو اس کے اندر اس حدیث میں روضہ کا لفظ استعمال ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کا صفحہ نمبر 406 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 5 ہے، جس پیج پر آیات 16 سے لے کر 25 تک کی آیات ذکر کی گئی ہیں، اور ہمارے آج کے لیسن کا یہ آخری پیج ہے۔ تو دیکھیں اکثر مقامات پر جہاں اہل ایمان کی جزا کا ذکر ہوتا ہے وہیں اہل کفر کی سزا کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو۔ تو دیکھیں ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ جب دنیا میں تھے تو ہماری آیات کا انکار کیا، جب آخرت کے تعلق سے عقیدہ آخرت کے منکر ہو گئے تو یہ لوگوں کا انجام کیا ہے، فَأُولَئِکَ تو یہی وہ لوگ ہیں، فِی الْعَذَابِ البتہ یہ کس میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، مُحْضَرُونَ حاضر کیے گئے۔ میں نے یہاں پر البتہ کہا، آپ کہیں گے ادھر تو کوئی الفاظ نہیں ہے، البتہ تاکید کے کوئی الفاظ نہیں ہے، تو آپ تاکید کیوں لے کر آئے؟ تو دیکھیے اصل میں جملہ تھا فَأُولَئِکَ مُحْضَرُونَ فِی الْعَذَابِ، یہی وہ لوگ ہیں محضرون جو حاضر کیے جائیں گے فی العذابی عذاب میں۔ لیکن عربی زبان میں بعض اوقات جملے کی ترتیب کو چینج کر دیا جاتا ہے، بعد والے الفاظ کو پہلے لایا جاتا ہے خاص معنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں خاص معنی پیدا ہو رہا ہے، تاکید کا معنی کہ یہی وہ لوگ تو ہیں جو البتہ انہیں ضرور عذاب کے اندر حاضر کیا جائے گا، یہ تاکید ان کے عذاب اور اس عذاب کے اندر ان کی حاضری کی تاکید ہو گئی۔ فسبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح ہے، کب؟ حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو، تم شام کرتے ہو تم صبح کرتے ہو، تسبیح اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے۔ تو دیکھیے تسبیح اور حمد دونوں آیات میں اکٹھی آئے، آیت نمبر 17 اور 18 میں۔ اللہ اکبر، اسی اللہ کی تعریفات ہیں، اسی اللہ کی تعریف ہے، یہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں میں تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، وَعَشِيًّا اور شام کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جب تم دوپہر کرتے ہو، ظہر اسی سے ہے، اظہر یظہر سے، ظہر اسی سے کیونکہ اس میں سورج بالکل ظاہر ہو کر سامنے آ جاتا ہے، سر پر آ جاتا ہے، تو ظہور سے ہے یا اظہار سے، تظہرون جب تم ظہر کرتے ہو، دوپہر کرتے ہو۔ تو بعض علماء نے یہ جو دو آیات ہیں اس سے نمازوں کے 5 اوقات کو ثابت کیا، یعنی تصبحون کے اندر فجر کی نماز آ جائے گی، تم سون کے اندر عصر کی نماز آ جائے گی،
اور تم سون کے اندر مسا یعنی شام کی نمازیں آ جائیں گی، مغرب اور عشاء کی، عشیًا کے اندر عصر کی نماز آ جائے گی، تظہرون کے اندر زور کی نماز آ جائے گی۔ بعض نے اسے نمازوں کے اوقات کو ثابت کیا اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ مطلق اللہ کی تسبیح کا بیان ہے۔ واللہ عالم، دونوں تفسیریں اپنی جگہ درست ہیں۔ فرمایا یخرج الحی من المیت، یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، وہ اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور مردہ کو نکالتا ہے من الحی زندہ سے، وہ اللہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ یہ نشانیاں بیان کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ فعل مجہول ہے، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا، بولے اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ آیت کریمہ لیول 4 میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے، زندہ سے مردہ کو نکالنا، مردہ سے زندہ کو نکالنا، اس وجہ سے تفصیل لازمی ہے۔ کیا مطلب مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو؟ دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تفسیر تو ظاہری تفسیر ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ دیکھیں بعض چیزیں بے جان ہوتی ہیں اور ان سے جاندار چیزیں اللہ رب العزت پیدا کرنے والی ذات ہے۔ مطلب یہ چرین پرند کے اندر ایک بے جان چیز، ان کے انڈوں سے ایک جاندار چیز کا نکلنا، یا پھر ایک معمولی سے قطرے سے ایک جاندار چیز کا پیدا ہونا، سمجھائے گی؟ تو یہ مطلب کیا ہو گیا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اور دوسری اس کی تفسیر کیا ہے؟ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ حی سے مراد اہل ایمان ہے، میت سے مراد، مردہ سے مراد اہل کفر ہے۔ تو اللہ رب العزت کفر سے زندہ کو نکالنے والا ہے، مطلب کوئی باپ کافر ہوتا ہے اللہ بیٹے کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، تو یہ مطلب ہے یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالنے والا ہے مردہ سے، مطلب اہل کفر کے درمیان سے اہل ایمان کو نکالنے والا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کبھی کبھار اہل ایمان کے درمیان سے اہل کفر کو نکالنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی اللہ نے نشانی بیان فرما دی۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں بہت سے بیسیوں مقامات پر زمین کا احیاء اور قیامت کے دن کا عقیدہ دونوں ایک ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جو اللہ زمین کے بالکل بنجر اور مردہ ہو جانے کے بعد اگلے سال دوبارہ اسی زمین کو اللہ کی رحمت سے وہ لہلہا اٹھتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ بندوں کو مردہ کرنے کے بعد یا بندوں کے مردہ ہو جانے کے بعد کیا اللہ ان کو نہیں نکال سکتا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خَلَقَكُمْ یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم اذا انتم پھر جب تم ہوتے ہو، بشر انسان، تنتشرون تم پھیل جاتے ہو۔ اس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جب تم ایک انسانی شکل میں آ جاتے ہو بشر، تو پھر تم پھیل جاتے ہو، کوئی وہاں کوئی وہاں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، آیت جمع آیات، ان خلق لکم یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، ازواجا بیویاں یا جوڑے، لتسکنوا الیہا تم ان کی طرف سکون پاؤ، تم ان کی طرف سکون پاؤ، وجعل بینکم اور اس نے بنایا، بینکم تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اس نے تمہارے درمیان بنایا، مودتا و رحمہ مودت اور رحمت۔ مودت کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ محبت کے معنی میں ہے، اور رحمت کا مطلب یہ ایک دوسرے کے لیے دلوں کا نرم ہونا، یہ اس معنی میں ہے۔ اس اللہ نے تمہارے لیے مودت اور رحمت کو بنا دیا۔ تو یاد رکھیے یہ ازدواجی جو زندگی ہے اس کے آپ کہہ لیجئے جو ایک بہترین اصول بیان ہو رہے ہیں، ان اصولوں میں سے یہ ہے کہ جو اصل ہے میاں بیوی کے تعلقات کے اندر، بولیں وہ کیا ہے؟ وہ سکون کا ہونا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر اصل کیا ہے؟ ان کا سکون کا ہونا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَآیَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں،
کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی قوم کے لیے، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اب مزید نشانیاں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا ہے، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات للعالمین، البتہ تمام جہانوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، آسمان اور زمین کے پیدائش کے ساتھ، یعنی آسمان اور زمین کے پیدائش کا تذکرہ کئی مرتبہ گزرا، ابھی سورۃ العنکبوت میں بھی گزرا، لیکن واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے کلرز کا مختلف ہونا۔ دنیا کے اندر اس وقت کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ہاں جی، فہیم بھائی آپ ہمیں اس پر ریسرچ کر کے بتائیں ابھی، یا پھر آپ میں سے کسی کے علم میں ہے بتائیں۔ ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں بتایا ہوا ہے، لیکن میں وہ عدد نہیں بتاتا، میں آپ کا عدد جاننا چاہوں گا۔ دنیا میں اس وقت کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، واختلاف، اختلاف کا مطلب اصل میں ڈیفرنٹ ہونا ہے، واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، والوانکم، لسان ان کی جمع السنہ اور لون ان کی جمع الوان، اور تمہارے کلرز کا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ اللہ اکبر! آپ یقین جانیے، مجھے اللہ رب العزت نے مجھ طالب علم کو یہ توفیق عطا کی کہ اس جگہ بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا کہ جس جگہ پر میرے علاوہ 17 ممالک کے لوگ موجود تھے۔ آپ یقین جانیں سب کی زبانیں مختلف ہیں، کلرز مختلف ہیں، اور اللہ اکبر، واختلاف السنتکم والوانکم، اس موقع پر پھر جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے، اس موقع پر جا کر پتہ چلتا ہے۔ جوابات درست آ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تقریباً 6500 سے زائد، 7000، اور بعض ریسرچرز ہیں ان کے مطابق 7000 سے بھی زائد زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ میری اور آپ کی اردو زبان یہ ان میں سے ایک زبان ہے، عربی زبان ان میں سے ایک زبان ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کیا، یہ زبانوں کا مختلف ہونا، کلرز کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، منامکم تمہارا سونا ہے، باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کو، دن اور رات میں تمہارا آرام کرنا، نیند کرنا ہے، وَابْتِغَاؤُکُمْ، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ، اس اللہ کے فضل میں سے، تمہارا اس اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہے، لقوم یسمعون، سننے والی قوم کے لیے، سننے والی قوم کے لیے۔ یعنی یہ الفاظ دیکھیں نا آیات کے آخر میں، یسمعون، یتفکرون، اور اسی طرح للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ اکبر! مزید نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یُریکُمُ البرق، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، برق وہ جو نظر آنے والی بجلی ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا، ایک بجلی ہے رعد، جس کی آواز ہوتی ہے، آواز جو سنائی دیتی ہے وہ ہے رعد، جو دکھائی دیتی ہے آنکھوں سے، جسے آنکھیں چودھیا جاتی ہیں، وہ ہے برق، اور جو بجلی گرتی ہے وہ ہے صواعق۔ تو اس کی نشانیوں میں سے وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ اچھا، جب تمہیں بجلی نظر آتی ہے تو دو طرح کی تمہاری صورتحال ہوتی ہے، خوف و طمع، خوف دلاتے ہوئے اور خواہش دلاتے ہوئے، امید دلاتے ہوئے۔ طمع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خواہش یا خواہش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خوف اور امید دلاتے ہوئے، مطلب یہ کہ اس بجلی سے تم ڈرتے بھی ہو، لیکن تمہیں یہ لالچ بھی ہوتی ہے کہ بارش نازل ہوگی تو فصلیں وغیرہ اچھی ہوں گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، ماءً، پانی، وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو، احیا یحیی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، بہی اس پانی سے، الارض زمین کو، کب زندہ کرتا ہے؟ بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ زمین مر جاتی ہے، کیا مطلب؟ مطلب بندر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے اگلے سال۔ عقیدہ آخرت، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے اس میں بے شک نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔
تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا لیسن 21ویں پارے کے پہلے 5 صفحات کو مکمل کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.